مسجد اقصی ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ مفتی محمد یحییٰ خان کا بیان۔ مسجد اقصی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے اور ہم اس کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جملے ہیں مفتی محمد یحییٰ خان کے، جو انٹرنیشنل قدس ڈے پر نکالے گئے ایک جلوس کو مخاطب کر رہے تھے۔ یہ جلوس یاری روڈ ورسوہ مسلم سماج تنظیم کی طرف سے رمضان کے آخری جمعے کی نماز کے بعد نکالا گیا تھا، جس کی شروعات زیب پیلس سے ہوئی تھی، اور یہ جلوس اس علاقے کی کئی مسجدوں سے ہوتا ہوا آرام نگر پر جا کر ختم ہوا۔ جب یہ جلوس حضرت شکر اللہ شاہ بابا درگاہ کے گیٹ پر پہنچا تو اس وقت مفتی یحییٰ خان کے علاوہ کئی لوگوں نے اسے مخاطب بھی کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین، جس سے ہم سب کی بے شمار یادگاریں وابستہ ہیں، ہم مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہم کو ہماری زندگی، ہماری جان، مال، اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس کی قیمت ہماری تمام قیمتوں سے بالا تر اور بڑھ کر ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد ہمارے لیے سب سے مقدس، مبارک و بابرکت جگہ ہے۔ ہم اس کے ساتھ کسی بھی ادنا زیادتی، ادنا گستاخی کو برداشت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ 1948 سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ناجائز لوگوں نے وہاں ناجائز قبضہ کیا ہے، اور آج وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ میں جو بہت پرامن لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ان سے ان کی جائیداد چھینی جا رہی ہے، اور پھر مبارک و مقدس گھر اللہ کا، اس گھر پر زیادتی کی جا رہی ہے، وہاں کے نمازیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ ہمیں ہرگز برداشت نہیں ہے۔ عالمی برادری کے ساتھ میں ہر الوداعی جمعہ کو ہر سال ہماری یہ اپیل ہوتی ہے کہ وہاں کے ناجائز لوگوں کے ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب معراج کے لیے آسمان پر بلایا تو اسی مسجد سے اس کی شروعات ہوئی۔ اس مسجد میں امامت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے، کعبۃ المکرمہ سے، مکہ المکرمہ سے براق جیسی جنت کی سواری پر بٹھا کر بلایا گیا، اور پھر وہاں امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور پیچھے نماز پڑھنے والوں میں تمام انبیاء موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک گھر ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی جو زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں یہ ہرگز برداشت نہیں ہے، اور بلکہ ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ اسرائیل وہ قوم ہے جن پر فرعون جیسا ظالم مسلط تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا۔ ان کی کتاب میں یہ موجود ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، ان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، لیکن ہوا کیا؟ ظالم کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ یہ اسرائیل کی تاریخ خود اسرائیل کو بتا رہی ہے کہ فرعون ذلیل ہوا، پانی میں ڈوب کر مر گیا، اپنی تاج سے، تخت سے، سلطنت سے، حکومت سے، تمام چیزوں سے دور ہو کر، اپنے قلعے سے، اپنے محلے سے دور ہو کر، پانی میں ڈوب کر اس طرح ذلیل ہو کر مرا کہ مرتے مرتے اس نے خدا کی خدائی کو تسلیم کیا، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج یہی تاریخ پھر سے دہرائی جائے گی انشاءاللہ اسرائیل کے ساتھ میں، کہ تم فرعون بننا چاہتے ہو، زیادتی کرنا چاہتے ہو۔ اس جلوس کے راستے میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ اس جلوس کی قیادت مولانا فیاض باقری نے کی، جبکہ اس جلوس میں دوسرے مذہبی رہنما بھی شامل تھے۔ لیکن عزیزان محترم، قدس کے اعلان نے، امام خمینی نے جب قدس کا اعلان کیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر پوری دنیا کا مسلمان ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کی طرف بہا دے تو اسرائیل کا وجود تو یوں ہی بہ جائے گا۔ اور یہ صرف اسرائیل کا وجود نہیں ہے، یہ فلسطین کے لیے زائونزم کی فکر ہے کہ جو بہ کے ختم ہو جائے گی، جو پوری دنیا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ملک زائونزم کی فکر سے محفوظ ہے۔
ایسا نہیں ہے، ہمارا ملک بھی ان کے نشانے پہ ہے اور ان کے شر میں ہے اور ان کے شر سے متاثر ہے۔ بہت ساری آتنکوادی ایکٹیویٹیز جو یہاں تک پہنچ رہی ہے یا جن کو پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا تعلق یا امریکہ سے ہے یا اسرائیل سے ہے۔ لیکن بس یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ عزیزان محترم، اب وہ وقت آ گیا کہ جب اسرائیل ختم ہونے والا ہے، اور صرف اسرائیل کا خاتمہ نہیں ہے، دنیا ظلم کا خاتمہ ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں جہاں جہاں جو کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ اسرائیل کے آنے میں اپنے آئینے میں اپنی تباہی و بربادی کو دیکھ لے۔ آج اسرائیل ختم ہو رہا ہے، کل دنیا کے دوسرے ظالم بھی ختم ہوں گے، دنیا سے ظلم کی داستان ختم ہو جائے گی اور مظلوم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ آخر میں ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے زحمت کی۔ ہم اپنے پولیس محکمے اور پرشاسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہمارے نائب نگار لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے افراد، ایک برادر عزیز کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے بیساکھی لے کے آ رہے ہیں، ان کے جذبات پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ جب یہ فکر عورتوں، بچوں اور اس طرح کے افراد کے دلوں تک پہنچ جائے تو یقیناً اسرائیل کی تباہی و بربادی اسی بیساکھی میں ہم کو نظر آنے لگی۔ عزیزوں، بالخصوص ان خواتین کا شکریہ جنہوں نے اپنے گود میں بچوں کو لیا ہے اور بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کے اس دھوپ میں روزہ رکھ کے اس پورے پروٹیسٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ آپ سبھی کا شکریہ۔ لیکن اس شکریہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسرائیل کے خاتمے کے لیے اور فلسطین کے حمایت کے لیے ہر کوشش ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ صرف مذمت سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر۔ فلسطین پر اسرائیل کے ذریعے کیے جا رہے ظلم پر ہندوستان کے مسلمان برابر اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور فلسطین کے درد کو یہاں کس طرح سے محسوس کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس جلوس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔ ان سبھی نے فلسطین کی عوام پر ہو رہے ظلم کے خلاف دیش کے سبھی لوگوں سے آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ اس جلوس میں مسلمانوں کے سبھی مسلک سے جڑے لوگ خاص طور سے موجود تھے۔ کہ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی۔ رات ان کی ہے، صبح ہماری ہوگی، رات ان کی ہے، صبح ہماری ہوگی۔ ہم سفیرانی چمن مل کے پکارے تو ذرا، ہم سفیرانی چمن مل کے پکارے تو ذرا، یہی کہیں خوابیدہ باد بہاری ہوگی۔ رات ان کی ہے، صبح عابد نقوی، پریس 9 نیوز، ممبئی۔